السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سجاد سپلینڈ نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ اس میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان چل رہا ہے۔ آج اسی ماہ رمضان پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ مولانا راشد جی ہیں۔ جناب سواگت ہے سپلینڈ نیوز میں آپ کا۔ سب سے پہلے میں یہ چیز جاننا چاہوں گا سر، جس طرح کووڈ کا ٹائم چل رہا ہے، آج کے ٹائم پہ دیکھا جائے لوگوں میں کافی ڈر ہے کووڈ کو لے کر۔ ہم سب ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ یہ کووڈ جو چل رہا ہے اس میں کہ رمضان میں بھی ویکسین لگوا سکتا ہے، روزہ رکھ کے یہ ویکسین کروا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے وقت دیا، اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ کووڈ چل رہا ہے اور ماہ سیام بھی ہمارے اور آپ کے درمیان پہ روا دوا ہے، اپنی رحمتیں برکتیں لے کر ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ تو اگر ماہ سیام میں ہم یہ جو ویکسین ہے یہ ہم لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ عام انجیکشن کی طرح ہی ایک انجیکشن ہے۔ اگر ہم حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ آپ نس میں لگوائیں چاہے وہ ماس میں لگوائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں صاف الفاظوں میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، آپ پر ماہ سیام کے روزے فرض کیے گئے جس طرح کے پچھلے امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ صرف یہ ماہ سیام کے روزے ہم پہ فرض نہیں کیے گئے، بلکہ یہ پہلی امتوں پہ بھی ماہ سیام کے روزے فرض تھے۔ پہلی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئیں تمام کے اوپر ماہ سیام کے روزے فرض تھے، لیکن ان روزوں کی رکھنے کا اور ان روزوں کی افطاری کا الگ حساب تھا، ان روزوں کی افطاری اور رکھنے کا حساب الگ ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ ماہ سیام کے روزے کب فرض ہوئے، تو جب ہم حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو ماہ سیام کے روزے فرض ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، اس سے 2 سال کے بعد ماہ سیام کے روزے فرض ہوئے۔ اور یہ ماہ سیام کے روزے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ سیام ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب ماہ سیام ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کے چینل کے مادھیم سے بتانا چاہوں گا، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ جب شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیسے کرتا ہے، پھر انسان گناہوں کی طرف کیسے یہ جاتا ہے؟ چیز میں بھی جاننا چاہوں گا مثلا آپ سے۔ جی، تو پھر انسان گناہوں کی طرف کیسے جاتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ شیاطینوں کو، جتنے بھی بڑے بڑے شیاطین ہیں، اللہ رب العزت ماہ سیام میں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی ابتدا میں جائیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ایک فرشتے نے سجدہ نہیں کیا، جسے ہم اب شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو شیطان ہو گیا۔ لیکن وہ شیطان بنا کس چیز سے؟ اس کے دل میں کہاں سے یہ بات پیدا ہوئی؟ یعنی اس کے نفس نے اسے اس بات پہ آمادہ کیا کہ میں جو ہے اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے دلیل یہ رکھی کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے جو ہے
وہ اپنی رحمت سے نا امید کر دیا اور اسے شیطان بنا دیا۔ تو ہم اس بات پہ اگر غور کریں کہ شیطان جو ہے وہ پہلے تو شیطان نہیں تھا، لیکن اپنے نفس کی وجہ سے شیطان بنا۔ پھر ہمارا دشمن سب سے بڑا کون ہے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے ہی، لیکن سب سے بڑا دشمن جو ہے ہمارا نفس ہے۔ ہمارا نفس تو ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارا نفس شیطان کی پیرے داری کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ماہ سیام میں اگر شیاطین زنجیروں میں بھی جگڑ دیے جاتے ہیں، پھر بھی جو ہے یہ نفس جو ہے ہماری بری عادتوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم نے کئی بار یہ چیز دیکھی، اور روزہ رکھ کے توڑ بھی دیتے ہیں۔ تو اس میں روزہ رکھنے کا کیا نقصان ہے اور روزہ توڑنے کا کیا نقصان ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں، روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ چھوڑا، ماہ سیام کا ایک روزہ چھوڑا اور بعد میں پوری زندگی روزے رکھتا رہا، اس ایک روزے کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ کسی جان بوجھ کے روزہ چھوڑا، اگر کسی وجہ سے روزہ چھوڑا، اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا، اگر کسی عورت نے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا تو وہ جو ہے وہ پورے عمر میں بھی اگر روزے رکھتے رہے لیکن اسے وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ رہی بات کہ روزہ رکھ کر توڑنا، علماء فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کر توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بہت زیادہ گناہ ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کسی نے توڑا تو اس میں جو ہے وہ روزے کی بے حرمتی کر رہا ہے اور روزے کی اہمیت نہیں جان رہا ہے۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنے سے ہماری جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، ہماری صحت ڈاؤن ہو جائے گی۔ علماء نے بھی فرمایا ہے، اور جتنے بھی سائنسدان ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تحقیق کی ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ لوگ روزہ رکھنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ ہاں، وقتی جو ہے وقتی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، آپ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت فرماتا میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور جو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو جو ہے مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر ماہ سیام کے روزے فرض کیے گئے۔ تو اگر ہم دنیا کا حساب لگائیں، دنیا کی بات کو دیکھیں، تو ہماری ماں جو حقیقی ماں ہے، ہم اس کا حساب لگائیں تو جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں کھانسی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کھانسی کی دوائی جو ہے وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے، تو ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یہ دوائی نہیں پی سکے گا، لیکن پھر بھی وہ دوائی پلانے کی کوشش کرتی ہے، اگر بچہ روتا بھی رہے پھر بھی وہ پلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس دوائی تھوڑی سی وقتی تکلیف ہوگی لیکن اس کے بعد اسے آرام آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم پہ ماہ سیام کے روزے فرض کیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ وقتی تکلیف ہوگی لیکن اس کے بعد یہ پرہیزگار ہو جائیں گے، یہ متقی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے تو قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو، ماہ سیام کے روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح کے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ بات ہے۔ میں نے وہ ایک چیز جاننے کی کوشش کی، جس طرح روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا پردہ نہیں کرتا ہے، کوئی روزہ رکھ کے کہ نہیں رکھا ہو جس نے روزہ، پھر بے پردہ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، میں نے روزہ آپ نے روزہ رکھا، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں آپ کے سامنے کچھ کھا رہا ہوں، تو اس میں کیا کتنا بڑا گناہ اور کیا ہے؟ دیکھیں، یہ روزے دار کی بے حرمتی ہے، اور سامنے روزہ رکھنے والا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور آپ جو ہیں اس کے سامنے جا کے کچھ کھا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا من بھی کرے گا کچھ کھانے کے لیے، تو یہ روزہ اس کا مکروہ ہو رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے کچھ نہ کھایا جائے۔ ایک مجوسی کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ وہ
ایک بازار سے جا رہا تھا، وہ مسلموں کا بازار تھا، تو جس سے کچھ کھانے کے لیے لیا تو وہ مسلمان تھا، تو اس کے ساتھ ایک ان کا بیٹا تھا، تو اس نے کچھ لے کر اپنے بیٹے کو دے دیا۔ بیٹے کو دینے کے بعد انہوں نے ہاں، بیٹے نے کھانا شروع کر دیا۔ آپ کو پتا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، تو چھوٹے بچے نے کھانا شروع کر دیا۔ جب چھوٹے بچے نے کھانا شروع کیا تو والد صاحب حالانکہ غیر مسلم تھے، انہوں نے زور سے اسے تھپڑ مار دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے مجھے کیوں مارا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں مسلمانوں کا روزہ ہے؟ تمہیں پتہ نہیں مسلمانوں کا روزہ ہے؟ یہ عام ہو چکا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں روزے کی اہمیت کو نہیں جانتے، روزے کی عزت نہیں کرتے، روزے داروں کی عزت نہیں کرتے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا روزہ ہے؟ کہا انہوں نے چلے گئے گھر۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ان کی طبیعت کچھ علیل ہو گئی، وہ بیمار ہو گئے۔ تو اس کے بعد جب وہ بیمار ہو گئے تو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس دار فانی سے چلے گئے۔ تو ایک نیک انسان نے، کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ جب باغوں میں ٹہل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو غیر مسلم تھے، آپ باغ میں کیسے؟ تو کہا کہ میں بے شک غیر مسلم تھا، لیکن ہاں میرے پاس ایک ایسی نیکی تھی، ایک ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا گیا۔ کہا وہ کون سا عمل تھا، وہ کون سی نیکی تھی؟ کہا ایک بار میں مسلمانوں کے شہر سے گزر رہا تھا، مسلمانوں کے شہر سے جب گزر رہا تھا تو میں نے کچھ کھانے کے لیے لیا اور اپنے بیٹے کو دے دیا، تو بیٹے نے کھانا شروع کر دیا، اور میں نے مسلمانوں کے روزے کا دھیان رکھتے ہوئے، مسلمانوں کی روزے کی ماہ سیام کی عزت کرتے ہوئے میں نے اس بیٹے کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اس عزت کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے جو ہے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور اس کے بعد مجھے جنت نصیب فرمائی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ سیام کی عزت کرنا بھی کتنا بڑا ثواب ہے۔ آج کے ٹائم پہ ہمارے نوجوان کی بات کریں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، ان کو بھی لاسٹ کیا میسیج دینا چاہو گے؟ دیکھیں ماہ سیام جو ہے یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ نے شروعات میں کہا کہ کووڈ کا ٹائم چل رہا ہے، تو یہ کووڈ کا ٹائم ایسا ہے کہ یہ کسی ایک انسان کو نہیں، صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ بزرگ ہے، یہ نوجوان ہے، یہ بچہ ہے تو اسے کووڈ ہوگا، بلکہ بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں جنہیں کووڈ ہوا اور وہ اس کتاب نہ لا سکے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے گئے، انہیں موت نصیب ہو گئی۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ موت بالکل قریب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت بالکل قریب ہے۔ اور کسی شاعر نے اسی کو اس انداز میں کہا ہے کہ ہر منزل سے پہلے موت کی منزل قریب ہے، نہ جانے کفن کہاں کا اور مٹی کہاں کی نصیب ہے۔ اور پھر کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ تو موت، ہر وقت موت کو یاد کرنا چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گا نوجوان یوتھ کو کہ یہ ماہ سیام بار بار میسر ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ کووڈ-19 تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، نہ جانے کس دن ہماری موت واقع ہو جائے، تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے، کیا بتائیں گے ہم کیا لے کر آئے ہیں، ہم کیا سیکھ کر آئے ہیں، دنیا میں کس لیے گئے تھے اور کیا لے کر آئے ہیں۔ اور رہی بات ماہ سیام کی، تو ہمیں چاہیے، میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی ہیں، ہمیں سب کو مل کر جو ہے وہ دین کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کی افطاری کروانی چاہیے۔ افطاری کا جہاں تک مسئلہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی افطاری کروائی، چاہے وہ ایک کھجور سے افطاری کروائی، چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے افطاری کروائی، چاہے کسی ایک چھوٹی سی چیز سے افطاری کروائی، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو
उतना ही सवाब देगा जितना कि रोज़ा रखने वाले को सवाब है। आप इस पे गौर करें कि इतना ही सवाब देगा जितना कि रोज़ा रखने वाले को सवाब है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, जिसने किसी को पेट भर कर खाना खिलाया तो उसके बारे में क्या हुक्म है? कहा कि वो बारोज़े क़यामत उसे मैं अपने हाथ से जामे कौसर नसीब फरमाऊँगा, सुभान अल्लाह। और जब उसे जामे कौसर पिला दूँगा उसके बाद उसे भूख नहीं लगेगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं। मैं नौजवान यूथ से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग दीन की तरफ आएँ और दीन भी और दुनिया भी संभालें, ताकि आप आखिरत में भी कामयाब हो सकें और दुनिया में भी कामयाब हो सकें। और कोविड का ख़ास ध्यान रखें, मस्जिदों में जाएं, लेकिन ख़ास ध्यान रखें कि आप आपस में इतना मेल जोल न रखें कि आपको कोविड का ख़तरा हो सके। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हर इंसान को मरना है, बिल्कुल हक बात है, लेकिन हमें अपनी जानों की हिफाजत खुद करनी है। हमें खुद देखना है कि हमें कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। और बिलखुसूस मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो नौजवान हमारे गलत चीज़ों पे जा रहे हैं, गलत रास्तों पे जा रहे हैं, जो हमारे नौजवान गलत रास्ते पे चले गए हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुनहगार से नफ़रत नहीं करो, गुनाह से नफ़रत करो। अगर आप लोगों ने गुनहगार से नफ़रत करना शुरू कर दी तो वो तो उस गुनाह में और ज़्यादा बहता हुआ नज़र आएगा, और ज़्यादा जाता हुआ नज़र आएगा। इसलिए आप लोग गुनाह से नफ़रत करो और उसके करीब जाओ और उसे उस गुनाह से वाज लेके आओ, उसे वापस लेके आओ, ताकि वो अपनी आखिरत भी संवार सके और अपनी ज़िंदगी भी संवार सके। रही बात इफ्तारी की, तो इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इंसान रोज़ेदार के मुंह से जो बू निकलती है वो मुझे इस तरह पसंद है जिस तरह कस्तूरी की खुशबू मुझे पसंद है। इस तरह वो बू जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होती है। तो माह सियाम की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग माह सियाम के रोज़े रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रहमत का ये रहमत के दिन चल रहे हैं। तो ये रहमत से जो नाउमीद हो गया, जो कहेगा कि देखा जाएगा, रख लेंगे, तो आप लोगों को अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में देखना है, अपने माजी में देखना है कि जो लोग पिछले साल हमारे साथ थे, क्या आज वह हमारे साथ हैं या नहीं हैं। अगर किसी के घर से कोई फौत हो गया है तो उसे यकीन कर लेना चाहिए कि जब ये नहीं रहे तो हमारी क्या हैसियत है कि हम इस दुनिया में रहें। शुक्रिया मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ मौलाना राशिद अली जी, जो जिनसे हमने बातचीत की रमज़ान, माह रमज़ान पे। काफ़ी बातें जानने में आई, काफ़ी बातें सुनी, जो चीज़ हमें भी नहीं पता थी वो आज हमने इनसे जानी। इस तरह देखते रहे स्प्लेंडेड न्यूज़। मुझे दी थी इजाज़त। आदाब।